یہ بہت اہم اور سنگین معاملہ ہے کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر ہم بھارت سمیت دیگر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اقلیتوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خود ہمارے ملک میں نفرت انگیزی اور انتہا پسندی میں کمی کے بجائے دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ریاست کی طرف سے مذہبی نفرت انگیزی کو ختم کرنے اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اقدامات پر خاموشی ہے۔ حالانکہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی نفرت انگیزی کو پروان چڑھانے میں خود ریاست نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اب دن بہ دن عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ مذہبی اقلیتیں خود کو پہلے سے کئی گنا زیادہ غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں، اور صرف اقلیتیں ہی نہیں بلکہ خود مسلمان بھی مسلمانوں سے غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ان واقعات میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، چاہے وہ سوات میں عید کی چھٹیوں کے دوران ایک مسلمان شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے پولیس کی حراست سے اغوا کرتے ہوئے زندہ جلا دینے کا واقعہ ہو، یا پھر نمل یونیورسٹی میں ایک ہندو طالب علم کو عید پر زبردستی گوشت کھلانے کا واقعہ ہو، یا پھر عید ہی کے دنوں میں پنجاب میں احمدیوں کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کے گھروں سے گوشت برآمد کرنے کے واقعات ہوں، یا پھر ان کی عبادت گاہوں پر حملے اور توڑ پھوڑ یا مسیحی برادری کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات ہوں۔ 2017 میں مردان کی یونیورسٹی میں 25 سالہ طالب علم مشال خان پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ہجوم نے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مذمتی بیانات آئے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اور پولیس اقدامات کے بعد یہ توقع ظاہر کی گئی کہ اب اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے، مگر اس کے بعد بھی واقعات ہوتے رہے، اور پھر 2021 میں سیالکوٹ میں اس سے بھی سنگین واقعہ پیش آیا جب ایک فیکٹری مینیجر شری لنکن شہری پریانتھا کمارا کو توہین مذہب کے الزام میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر مذمتوں اور اس پر حکومتی بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد ایک دفعہ پھر امید کی گئی کہ اب ایسا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن سوات میں ایک سیاح کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں زندہ جلا دینے کے واقعے نے مذہبی جنونیت کے بڑھتے ہوئے واقعات میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے۔ رمشا مسیح اور اس طرح کی کئی دیگر مسیحی اور ہندو مردوں اور خواتین پر ہجوم کی جانب سے خود ہی مبینہ توہین کے الزام لگانے، خود ہی گواہ بننے، خود ہی عدالت بن کر فیصلہ سنانے اور خود ہی اپنے دیے گئے فیصلے پر اقلیتوں کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات کے بعد بھی امید کی جا رہی تھی کہ اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے، لیکن فیصل آباد، سرگودا اور لاہور میں توہین مذہب کے الزام میں مسیحی افراد کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی تازہ مثالیں ہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی کوئی فیصلہ دے تو ان کے فیصلے پر قانونی بحث کے بجائے مذہب کی آڑ لے کر جج کو اور ان کے اہل خانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ احمدیوں کو مشتعل اور نفرت انگیز عوام سے بچانے کے بجائے عید کے موقع پر پولیس خود ان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہی۔ پنجاب بھر میں پولیس کی کارروائیوں کے دوران 36 احمدیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے جانوروں کو ضبط کر لیا گیا، ان کو عبادت سے روکنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں اور مراکز پر چھاپے مارے گئے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے، لیکن اس پر بات نہیں ہوتی۔ مذہب کے نام پر انتہا پسندی صرف اقلیتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ جب لاہور میں خاتون کو اس لیے مشتعل ہجوم نے گھیر لیا کیونکہ اس خاتون نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی کا لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ یہ لفظ صرف عربی زبان کا نہیں ہے بلکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس لفظ کو توہین آمیز قرار دے کر اس ہجوم نے کیوں اس خاتون کو گھیرے میں لیا، کیوں اس کو ہراساں کیا، کیوں اسے اپنا لباس ڈھانپ کر اپنی جان بچانی پڑی، اور کیوں اس خاتون کو اپنے لباس پر معافی مانگنی پڑی، ان تمام سوالوں کا جواب ریاست کے پاس نہیں ہے، مگر ریاست کے پاس اس کا حل ہونا چاہیے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اسی بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور نفرت انگیزی کے واقعات پر پیر کو سینیٹر فیصل سبزواری نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو، 10 دن کے اخبارات اٹھا لی، پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جو ان کا مذہب ہے، اب کیا کریں؟ مار دیں ان کو، ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں۔ 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا۔ ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا، مار دیا ایک اور مسلمان کو۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا، کبھی گوجرا میں کیا، کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا، اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو، مسلمان بھی ہوا، کسی سے لین دین کا تنازع ہوا، میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا، توہین کا جلا دیں گے لوگ۔ اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ، اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اس افریت سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا۔ ان انتہا پسندوں کے خلاف، خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں،
जनाब वाला वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। ये बात इस लिहाज से भी अहम है कि अब से 7 साल पहले हमारे ही प्रोग्राम में मुल्क भर के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ये बयान दे चुके हैं कि तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाना भी मज़हब की तौहीन के ज़मरे में आता है। उसूली बात है वो ये है कि जो इल्ज़ाम किसी ने अगर लगाया है किसी भी कानून के तहत किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया किसी पर, तो उसके ज़िम्मे सबूत करने पर फराहम करना है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। ज़ाती एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी के शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून में भी और शरीयत में भी उसके लिए सज़ा मुकर्रर है। कुरान करीम में इस हवाले से या अहादीस मुबारका में इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि कोई शख्स अगर इस्लाम की, दीन की, रसूल पाक की तौहीन का इर्तिकाब करता है तो उसकी सजा कितनी भयानक होनी चाहिए। जहाँ पर ये सजा है एक इंतहा पर जाकर उस इस्मत के मकाम की हिफाजत के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे इल्जाम के तहत सजा उसको मुल्ज़िम ठहराना या उस पर तोहमत लगाना और वो साबित न हो सके, तो उस सूरत में ऐसे शख्स की सजा भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान की मौत का अगर कोई शख्स बायस बनता है तो वो गोया पूरी इंसानियत के कत्ल का बायस बनता है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बगैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। माजी में हमारे राब्ता करने पर उलमा ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया, लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात में इजाफ़ा और इस पर उलमा की खामोशी पर सवाल उठ रहा है कि अगर उलमा कराम के इसरार पर जब कानून साजी की जा चुकी है तो फिर उस कानून का एहतराम होना चाहिए और किसी को भी कानून को हाथ में लेकर रियासत की रेट का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ख़ुद उलमा को भी इसके लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए।